انڈیا کا ہم نواب بن گیا اور اس نے بھی ہم پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں اور پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، تو پھر پاکستان کے کمزور ملک ہے، سیدھی بات ہے کہ ان کے مالی مسائل ہیں، تو وہ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس وقت پابندیاں لگا رہا ہے ہم پر۔ جب بھی ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالت نے ہمارے دلائل کو قبول کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا، لیکن انڈیا نے کبھی ثابت نہیں کیا۔ لیکن حافظ صاحب، اسی صوبے کے لا منسٹر نے بی بی سی کو ہی اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ وہ لوگ جنہیں اسٹیٹ ایسٹ کے طور پر استعمال کرتی ہے، یہ توقع رکھنا کہ اس ملک کی عدالتیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گی، یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ بھی تو ایک بہت اسٹرانگ اوپینین موجود ہے یہ سب باتوں کے بارے میں جو آپ عدالت کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے، فیصلہ کرنے والی قوت تو عدالت ہے، یہ سیاستدان تو فیصلے نہیں کرتے، اور مسلسل متعدد فیصلے ہمارے حق میں آ چکے ہیں۔ اگر پاکستان کا لا منسٹر کوئی بات کہتا ہے یا پاکستان کا وزیر دفاع کوئی بات کہتا ہے تو ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سیاست میں ایک دوسرے سے بھی لڑتے ہیں اور یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، ادارے ٹکرا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں لاکھوں مسائل ہیں، تو ان کی باتوں پر کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت ہے۔ لیکن اگر ایک ملک کے اتنے ذمہ دار لوگ اس طرح کے فیصلوں سے کنونسڈ نہیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پوری دنیا یہ مان جائے گی سب باتیں؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ رابطے کر کے یہی منسٹر مجھے کہہ رہے ہیں، مجھے رابطہ مثلا آپ دیکھیے، یعنی وزیر دفاع نے 2 دن پہلے ہمارے خلاف کتنا سخت بیان دیا، بلکہ بی بی سی کو ہی اس نے انٹرویو دیتے ہوئے ہمارے خلاف بات کہی، لیکن اب وہ وضاحتیں کر رہے ہیں۔ تو کیوں وضاحتیں کر رہے ہیں؟ ڈرتے ہیں آپ سے؟ پتہ نہیں کیا، ڈرتے نہیں ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے آپ سے یا اپنی جماعت سے ہم نے کبھی ایسی چیز پیش نہیں کی ہے، نہ کوئی ڈرے۔ مصیبت ہے، پاکستان ایک کمزور ملک ہے، پاکستان کے مالی مسائل ہیں، ان کو ہر وقت امدادیں چاہیے، ان کو قرضے چاہیے، IMF کی قسطیں نہیں ملتی ان کو۔ وہ انڈیا سے باہر کسی ملک میں میرے خلاف عدالت بنا لو اور جناب مجھے موقع دو، میں اپنی صفائی دوں گا۔ آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں ان کی بہتری میں جو کئی رکاوٹیں، اس میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ آپ ہیں، اور اب جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات ہیں ان کے درمیان بھی دوریوں کی وجہ ایک آپ بن رہی ہیں۔ جہاں حقانی نیٹ ورک کی بات ہوتی ہے، افغان طالبان کی بات ہوتی ہے، وہاں جماعت الدعوہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان آپ کی وجہ سے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ دباؤ قبول کیا، پہلے امریکہ کا دباؤ، انڈیا کا دباؤ، اور انڈیا نے ہمیشہ جارحیت کی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں، پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہو رہا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کو بالکل صاف جواب دیا ہے کہ بھی آپ کی امداد ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کے جو گروپ ہیں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن، جماعت الدعوہ، اس کے خلاف تو کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، ہم عدالت میں جائیں گے، جو بھی ہمارے خلاف اگر یہ کریک ڈاؤن ہوگا، اگر ہمارے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم کوئی رد عمل نہیں دیتے، نہ ہم ملک میں کوئی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا 30 سالوں کا کردار ہے کہ اب پاکستان میں کوئی انریسٹ ہماری طرف سے پیدا ہوا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ شاید آپ ایک لائبلٹی ہیں، اور اب وہ لائن لے رہے ہیں جو کہ شاید آپ کے تھوڑے سے خلاف جاتی۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے امریکہ میں بیان دیتے ہوئے مجھے لائبلٹی کہا تھا، میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا، اس لیگل نوٹس پر انہوں نے مجھے جواب دیا اور معذرت کی کہ ان کا بیان صحیح نہیں تھا میرے بارے میں۔ پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ہپوکریسی کرتی ہیں آپ کے معاملے کے اوپر، دنیا کو کچھ اور بتاتی ہیں اور آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں۔ نہیں، وہ اصل میں یہ دباؤ کا شکار ہیں، کوئی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ ایک سٹرانگ اوپینین یہ بھی ہے جو آپ کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں، آپ کو پاکستان کی فوج کی، آپ کو اور آپ کی تنظیموں کو ہمیشہ حمایت حاصل رہی ہے، اور اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کی سیاست میں آنے کی راستے ہموار کریے تاکہ آپ کو ایک سیف ایگزٹ مل سکے۔ یہ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ایک باقاعدہ روایت بن گئی ہے۔ نواز شریف میدان سیاست میں آیا تو سب سے پہلا الزام اس کے اوپر یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے۔ یہ ضیاء الحق اتنا لمبا عرصہ آرمی چیف اور صدر پاکستان رہا تو اس نے اس کو پیدا کیا۔
عمران خان پر یہی الزام لگا کہ لیکن ان الزامات میں تاریخی طور پہ حقیقت بھی تو ہے نا. دیکھیے میں مثال کے طور پر میرے بارے میں آپ ذرا ثابت کریں، میں کسی کی بات چھوڑ دیتا ہوں. ہاں جی، کیا دلیل ہے اس بات کی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں؟ تو آپ سیاست میں پھر کیوں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور کیا آپ فوج کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو یونائٹ کرنے کی، پاکستان کے لوگوں کو شعور دینے کی ضرورت ہے، اور اس بنیاد پر ہم پاکستان میں سیاست میں آ رہے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص جو کہ انٹرنیشنلی اتنا کنٹروورشل ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان پہ اتنا پریشر ہے کہ وہ جو ہے وہ یونائٹ کر سکتا ہے پاکستان کو اور چلا سکتا ہے اور کوئی سیاسی طور پہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ ایسا کریں، آپ میرے ساتھ چلیں عوام کے اندر. لوگ مجھے سمجھتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں. فوج کے ساتھ کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کا رابطہ ہونا چاہیے. ابھی یہ سب جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جو نظر بندیاں ہیں، جو سب پریشر آ رہے ہیں، سب کچھ، فوج کے ساتھ کوئی آپ کا رابطہ ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے. میرے ساتھ کیا رابطہ ہو سکتا ہے؟ میں ایک عام شہری ہوں. تو آپ ملی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ آئیں گے جی. اور ملی مسلم لیگ کو تو ابھی شاید الیکشن کمیشن نے رجسٹر نہیں کیا ہوا. جہاں وہ اس پہ کوئی کیس چل رہا ہے؟ امریکی دباؤ تھا، تو وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر ہماری ڈیسیجن روکی ہے، لیکن عدالت میں فیصلہ ہے، عدالت میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ محفوظ ہے. انشاءاللہ اچھا آئے گا، امید ہے. اب جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے پاکستان پہ بہت دباؤ بڑھ گیا ہے، اور بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے خلاف پاکستان جو ہے وہ اکراس دا بورڈ کارروائی کرے. کوئی راستہ نہیں بچا اب لگتا ہے پاکستان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ ان تنظیموں کے خلاف، جس میں آپ کی تنظیمیں بھی شامل ہیں، ایکشن لے. سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے، پہلے یہ تو ثابت کر لو. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی غلط ہے، امریکہ کا جو پریشر ہے وہ بھی غلط ہے، انڈیا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر کیا ٹھیک ہے؟ اور پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر کیا ٹھیک ہے؟ بھائی میری بہن یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ٹھیک اور غلط کا فیصلہ نہیں کر رہا. فیصلہ تو ہمیشہ قانون اور عدالت میں ہوتا ہے. بین الاقوامی قوانین بھی موجود ہیں نا دنیا کے اندر. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ یک طرفہ فیصلے نہ کریں. جو کشمیر کی سٹرگل ہے وہ انڈیجنس سٹرگل ہے، اور اگر وہ کشمیری کریں تو وہ زیادہ اس کے اندر وزن رہے گا، اور اگر آپ کی طرح لوگ اس میں جا کر حصہ لینا شروع کر دیں گے تو اس سے نقصان ہوگا اس ساری سٹرگل کو. یہ میں 100% اس سے متفق ہوں کہ کشمیر کی تحریک کشمیریوں کی ہے. تحریک آزادی کی جنگ ان کو خود لڑنی چاہیے، اور ہم ان کو اگر سپورٹ کرتے ہیں تو اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ان کی تحریک آزادی صحیح ہے. تو وہ تو پاکستان بھی سپورٹ کرتا ہے انہیں، پھر آپ کو اتنی کیا خاص فکر ہے کشمیر کی؟ اس لیے مجھے تو بلوچستان کی بھی اسی طرح فکر ہے. صرف کشمیر کا اکیلے کا مسئلہ تو نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کو آپ سے بہت محبت ہے، تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اگر آپ سے محبت ہے تو آپ کو بار بار جو ہے وہ نظر بند کیوں کر دیا جاتا ہے؟ مطلب اس کا مطلب یہ تو کیوں ہے بین الاقوامی دباؤ؟ یہ ان سے پوچھو کہ کیوں ہے. بے بنیاد تم الزامات لگا رہے ہو. آپ اندازہ کریں اگر انڈیا سمیت پوری دنیا میں 2012 سے لے کر اب تک کوئی الزام مجھ پر ثابت نہیں کر سکا، خود نہ امریکہ کر سکا ہے، تو کیا امریکہ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم یک طرفہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ہم یک طرفہ پابندیاں لگا رہے ہیں؟ لیکن پاکستان کی عدالتوں میں تو سب کو لگتا ہے کہ وہ کچھ کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے آپ کے خلاف. نہیں، پاکستان کی عدالتیں غلط ہیں. کیا پاکستان میں انصاف نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے؟ اچھا، جو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میں شواہد پر بات کرتا ہوں، میں خیالی باتیں نہیں کرتا. نریندر مودی ڈھاکہ میں گیا، ڈھاکہ میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں میرا کردار ہے، میں نے خون بہایا تھا. میں کہتا ہوں دنیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کرے اور اس کو بھی کھڑا کرے، مودی کو، اور فیصلہ کرے کہ دہشت گرد کون ہے.